محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یزید کی موت کیسے ہوئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ دوستو، کربلا کے واقعے کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یزید کی موت کیسے ہوئی اور اس کی قبر کہاں ہے اور آخر اس کا کیا حال ہوا؟ یہ سب باتیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو مختلف روایات کی روشنی میں، تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے اور علماء کے بیانات کی روشنی میں بتائیں گے، اور اس کا خلاصہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ کربلا کی جو جنگ ہوئی ہے یہ یزید اور امام حسین کے درمیان نہیں تھی، بلکہ یہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان تھی، یعنی کہ یہ تشخص کی لڑائی نہیں تھی بلکہ نظریات کا تصادم تھا۔ اگر شخص کی لڑائی ہوتی تو بظاہر یزید جیت گیا تھا، بطور شخص حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے اور یزید تخت تاج پر قابض ہو گیا، مگر یہ لڑائی نظریات کی تھی اور اس لڑائی میں یزیدیت ہار گئی اور حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ اس لڑائی کے بعد یزیدیت کا جنازہ نکل گیا، وہ تخت تاج جس کے لیے یزید نے اتنا کچھ کیا تھا اس کے اپنے بیٹے نے اس تخت پر تھوکا۔ یزید کو ایک شدید بیماری ہو گئی، وہ کولنج کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ یزید کی بیماری کا یہ حال تھا کہ کولنج کے مرض کی وجہ سے اس کی آنتیں جلنے لگی تھی۔ وہاں کے حکیم پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ اس میں پیٹ اندر سے جل رہا تھا، ختم ہو رہا تھا۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا اور اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ تو یزید وقت کا بادشاہ ہونے کے بعد بھی پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستا تھا۔ یزید جب اپنی بیماری کی انتہا کو پہنچ گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا، میرا اب کچھ بھروسہ نہیں، مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے تو اس تخت پر بیٹھ جا۔ لیکن یزید کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہوا اور یزید سے کہنے لگا کہ جیسے زمانہ آپ پر لعنت کر رہا ہے ویسے ہی مجھ پر بھی لعنت کرے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا جو نواسے رسول کے خون سے آلودہ ہو، اور میں اس تخت پر لعنت کرتا ہوں۔ اس کے بعد یزید کی بیماری اور شدید ہو گئی اور عرب کے ہر قسم کے نشے یزید کے سامنے پیش کیے جاتے تھے تاکہ یزید کو درد نہ ہو اور وہ ہر وقت نشے میں رہے اور وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ اسی نشے کی حالت میں یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میرا وہ بندر کہاں ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے؟ سپاہیوں نے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف گیا ہوگا۔ یزید اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی باہر گیا تو گھوڑے نے نواسے رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گرتے ہوئے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، مگر وہ گھوڑا نہ رکا، یہاں تک کہ یزید کا پورا جسم پامال ہو گیا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ یزید اس طرح بہت ہی ذلت کی موت مرا، جبکہ کربلا میں امام حسین کا روزہ چمکتا ہوا آج بھی وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر لوگوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ مگر یزید کی قبر کہاں ہے؟ تو یزید کی قبر مزولہ دمشق میں ہے۔ یہ جگہ دمشق میں ہے جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، اور اس کوڑے کے نیچے کہیں یزید کی قبر ہے۔ نشان بھی نہیں ہے کہاں ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ اس کوڑے کے نیچے ہی یزید کی قبر ہے۔ دیکھیے، یزید کی قبر مزولہ دمشق میں اور امام حسین کا قبضہ آج بھی کربلا پر۔ تو یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، مگر امام حسین کا نام بھی باقی، آپ کا ذکر بھی باقی اور ان کے تذکروں کی خوشبو بھی باقی۔ تو یہ تشخص کی لڑائی نہیں تھی بلکہ نظریات کی لڑائی تھی جس میں امام حسین کی جیت ہوئی۔ تو نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔